کیا فرماتے ہیں علماء دین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہے، یعنی یوں کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی ہے، اب دونوں دوبارہ میاں بیوی بننا چاہتے ہیں، اس کا شرعی حل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ رخصتی سے پہلے دی جانے والی طلاق یا ایسی خلوت میسر آنے سے کہ جس میں میاں بیوی اپنے افعال سر انجام دے سکیں اور حقوق زوجیت ادا کر سکیں، جتنا وقت میسر انہیں آ چکا ہو، اگر یہ نہیں ہوا تو ایسی صورت میں اگر کسی نے 1 طلاق دی ہو یا 3 طلاقیں دی ہوں، پہلی طلاق کے ہوتے ہی وہ بائن ہو جاتی ہے، یعنی اس کو طلاق رجی نہیں ہوتی، طلاق بائن ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب اس کے لیے حرام ہو چکی ہے۔ چونکہ غیر مدخولہ عورت، اس پر طلاق کا محل صرف 1 طلاق ہے، اس لیے پہلی طلاق سے ہی نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری اور تیسری طلاق وہ چونکہ محل ہی نہیں رہا، یعنی اس کی بیوی رہی نہیں، پہلی طلاق کے دیتے ہی چونکہ اب وہ اس کی بیوی نہیں رہی، جبکہ دوسری صورت میں کیا ہوتا ہے کہ بیوی جو مدخولہ یا اس کو خلوت سیاح کا وقت مل چکا ہو، اس کو اگر کوئی انسان طلاق دیتا ہے تو پہلی طلاق وہ طلاق رجی ہوتی ہے، کیونکہ ابھی وہ اس کے نکاح میں موجود ہے، اسے رجوع کہا گیا۔ دوسری طلاق دیتا ہے تب بھی وہ اس کے نکاح میں موجود رہتی ہے، کیونکہ اس کو طلاق دینے کا ابھی حق ہے اور وہ اس کی بیوی ہے۔ اور جب کوئی تیسری طلاق دے دیتا ہے، اب اس کو جو فائنل 3 کا عدد ملا تھا، یعنی 3 روپے ملے تھے، اب اس نے وہ تینوں کے تینوں خرچ کر لیے۔ یہ کس صورت میں ہے؟ اس صورت میں جب وہ اس کی مکمل بیوی ہو، رخصتی وغیرہ ہو چکی ہو۔ لیکن اگر رخصتی نہیں ہوئی تو اب اس کو صرف 1 ہی طلاق دینے سے طلاق بائن ہو جاتی ہے، یعنی وہ عورت، اس کے اوپر اس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے، محل ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس کو ملا ہی صرف 1 روپیہ تھا، اس کو 3 ملے ہی نہیں ہیں، لہذا وہ دوسرا اور تیسرا خرچ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے پاس وہ موجود ہی نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں محل طلاق، یعنی جو غیر مدخولہ یا جس کی رخصتی نہ ہوئی ہو یا جس کو خلوت صحیحہ نہ ملی ہو، اس کو اس کا جو محل طلاق ہے وہ صرف 1 طلاق ہے، لہذا 1 طلاق دینے سے ہی اس کو طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے، باقی والی 2 کا کوئی تصور، کوئی کانسیپٹ ہی موجود نہیں ہے۔ اگر وہ دونوں باہم میاں بیوی کے طور پر آپس میں ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو اب دوبارہ ان کو جس طرح طلاق بائنہ کے احکامات ہیں، ان احکامات کی روشنی میں ان کو نئے حق مہر کے ساتھ ایک نئے نکاح کی ضرورت پیش آتی ہے، تاکہ وہ اپنے ازدواجی تعلقات کو قائم کر سکیں۔ رخصتی یا خلوت صحیحہ سے پہلے دی جانے والی طلاق کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن عدہ تعتدونہا فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا۔ اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر تم انہیں طلاق دے دو قبل اس کے کہ تم انہیں مس کرو، یعنی خلوت صحیحہ کا وقت تمہیں مل جائے تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت واجب نہیں ہے کہ تم اسے شمار کرنے لگو۔ اس کا مطلب پہلا حکم یہ ہے، عدت بھی کوئی نہیں ہے، پس انہیں کچھ معلومات دو
اور انہیں اچھی طرح حسن سلوک کے ساتھ رخصت کر دو۔ یہ سورہ الاحزاب ہے، 33ویں سورت 49 نمبر آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ رخصتی یا خلوت سیاح سے پہلے طلاق دینے کی صورت میں عدت موجود نہیں ہے۔ اس طلاق کے منعقد ہونے کے بارے میں سیدنا علی علیہ السلام سے مروی ہے، اذا طلق البکر واحدۃ فقد بتھا واذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غیرہ۔ اگر کسی آدمی نے باقرہ کو ایک طلاق دی، مطلب باقرہ انٹچڈ، تو وہ بائنا ہو جائے گی، اور اگر اسے دخول سے پہلے اکٹھی 3 طلاقیں دے دے تو وہ عورت اس مرد کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے۔ اس کو امام ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا، حدیث پاک کی کتاب ہے۔ اس روایت کی وضاحت حضرت حکم کی اس روایت سے ہوتی ہے، ان مترف عن الحکم فی الرجل یقول لامرأته انت طالق انت طالق انت طالق قال بانت بالاولی والاخریان لیس بشیء قال قلت من يقول هذا قال علی وزید وغیرهما یعنی قبل ان يدخل بها۔ حضرت حکم رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص کے بارے میں روایت ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو کہا تمہیں طلاق ہے تمہیں طلاق ہے تمہیں طلاق ہے۔ انہوں نے فرمایا پہلی طلاق بائن سے نکاح ختم ہو گیا اور باقی دونوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت مترف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کس کا فتویٰ ہے؟ انہوں نے فرمایا حضرت علی، حضرت زید اور ان کے علاوہ دیگر بھی یہی فتویٰ دیتے ہیں، یعنی اس صورت میں یہ حکم ہے کہ جب عورت غیر مدخولہ ہو۔ اس کو بھی ابن ابی شیبہ نے المصنف میں روایت کیا ہے۔ جو غیر مدخول بہا انٹچڈ کی طلاق کے بارے میں فقہ کے امام بدایہ میں اور فتح القدیر اور فتاوی ہندیہ میں اس طرح کی عبارات لائے ہیں، فَإِن فَرَّقَ الطَّلَاقَ بَانَتْ بِالْأُولَى وَلَمْ تَقَعْ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ وَذَلِكَ مِثْلُ أَن يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ 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 لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ۔ اگر شوہر نے غیر مدخولہ یعنی جس سے ہم بستری نہ ہوئی ہو، نہ خلوت صحیح ہوئی ہو، بیوی کو الگ الگ 3 طلاقیں دیں تو پہلی طلاق سے چونکہ وہ بائن ہو جائے گی یعنی نکاح ختم ہو جائے گا، دوسری اور تیسری وہ واقعی نہیں ہوں گی۔ مثلا شوہر یوں کہے کہ تجھے طلاق تجھے طلاق تجھے طلاق، تو ان میں سے ہر ایک الگ الگ طلاق ہے، یعنی یہ 3 اس سے مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ہے پہلی دفعہ دینے سے وہ اپنا مسئلہ مکمل کر چکا ہے۔ امام زین الدین ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ رخصتی سے پہلے طلاق کے بارے میں فرماتے ہیں وَإِن فَرَّقَ بَانَتْ بِوَاحِدَةٍ أي وَإِن فَرَّقَ الطَّلَاقَ بِغَيْرِ حَرْفِ الْعَطْفِ وَيُمْكِنُ جَمْعُهُ بِعِبَارَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّهَا تَبِينُ بِالْأُولَى لَا إِلَىٰ عِدَّةٍ فَلَا يَقَعُ مَا بَعْدَهُ إِذْ لَيْسَ فِي آخِرِ كَلَامِهِ مَا يُغَيِّرُ أَوَّلُهُ لِيَتَوَقَّفَ عَلَيْهِ نَحْوَ أَنْتِ طَالِقٌ 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 وَأَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ۔ البحر الرائق میں ہے اگر خامد نے غیر مدخول بہا کو طلاق دی تو وہ ایک طلاق سے بائنا ہو جائے گی، جیسے شوہر نے حرف عطف کے بغیر الگ الگ طلاق دی اور ان کو ایک عبارت میں جمع کرنا ممکن ہو تو پہلی طلاق سے ہی طلاق بائنا ہو جائے گی، یعنی اسے طلاق بائنا ہو جائے گی، اس میں عدت نہیں۔ غیر مدخولہ کے لیے بعد والی طلاق نہیں ہوگی کیونکہ کلام میں کوئی ایسا لفظ نہیں جو پہلے کو بدل دے، لہذا وہ اس پر ایک پر ہی معاملہ ختم ہو جائے گا۔ مثلا کوئی یہ کہتا ہے تو طلاق والی ہوئی طلاق والی ہوئی طلاق والی ہوئی تجھے طلاق 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 تجھے طلاق تجھے طلاق، جو کچھ مرضی کہتا رہے، کیونکہ اختیار صرف اس کے پاس ایک ہی طلاق کا تھا، لہذا وہ اپنا اختیار جب جو ہی استعمال کرے گا، جو ہی اس کے یہ الفاظ ادا ہوں گے تو وہ کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح
وَإِن فَرَّقَ بِوَصْفٍ او خبر او جمل بعطف او غیرہ بانت بالأولیٰ لا إلى عدة ولذا لم تقع الثانية بخلاف الموضوعة حيث يقع الكل. اگر وصف خبر یا جملوں خواہ جملے عطف کے ساتھ ہوں، جیسا مرضی سینٹنس استعمال کیا ہو، اور کا کیا ہو، طلاق ہے پھر طلاق ہے پھر طلاق ہے، یا طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، بغیر عطف کے ہوں یا عطف کے ساتھ ہوں، کسی نے الگ الگ طلاقیں دی ہوں، اگر تو غیر مدخولہ ہے تو پہلی طلاق سے ہی وہ طلاقیں بائن ہو جائے گی، عدت کے بغیر ہی وہ اس کو دوسرا نکاح کرنے کی اجازت ہوگی. دوسری طلاق کا محل ہی نہیں ہے تو دوسری واقع نہیں ہوگی. لہذا مدخول بہا کا معاملہ، یعنی جس کی رخصتی ہو چکی ہے یا جس کو خلوت سیاح مل چکی ہے، اس کا معاملہ اس سے مختلف ہے کہ جو شادی شدہ زندگی بسر کر رہی ہو. اس کو امام حسکفی نے الدر المختار میں ذکر فرمایا ہے. لہذا یہ جتنی بھی تصریحات فقہا کی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، چونکہ ہمارا تعلق فقہ حنفی سے ہے، اس وجہ سے حنفی عبارات کو آپ کے سامنے یا احادیث اور قرآن پاک کو رکھا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں تھوڑی تسلی ہو کہ ان تمام تصریحات سے معلوم ہوا کہ رخصتی، دخول یا خلوت صحیحہ یعنی میاں بیوی کی ایسی ملاقات جس میں انہیں مباشرت کا مکمل موقع میسر ہو اور کوئی درمیان میں امر واقع نہ ہو، اس سے پہلے طلاق واقع ہو جائے گی. اب اگر وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں آپس میں تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی اس سے غلطی ہوئی، اب دو صورتیں ہو سکتی ہیں. نمبر پہلی، اگر شوہر الگ الگ 3 بار طلاق دے تو پہلی ایک طلاق واقع ہوگی اور نکاح فوراً ختم ہو جائے گا، باقی دونوں طلاقیں فضول ہوگی کیونکہ پہلی طلاق سے نکاح ختم ہو چکا ہے اور وہ عورت طلاق کا محل نہیں رہی. نکاح کے ختم ہونے کے بعد عورت آزاد ہے، جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے. اگر پہلے والا شخص ہی اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے تو نیا حق مہر دے گا اور نئے نکاح کے بعد دونوں اکٹھے رہ سکیں گے. دوسری صورت، اگر شوہر نے تینوں طلاقیں اکٹھی دی، جیسے تجھے 3 طلاق، یعنی پہلے اس نے جو لفظ استعمال کیا تھا وہ تھا طلاق طلاق طلاق، اب اس نے ایسے نہیں کیا، اب اس نے کہا 3 طلاق، یعنی اس نے طلاق کے لفظ کو علیحدہ علیحدہ کر کے استعمال نہیں کیا بلکہ 3 کا عدد اکٹھا کر دیا، یا جس طرح اس نے کہا میں تجھے 3 طلاقیں دیتا ہوں. تو اب 2 معاملات ہیں، ان کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. پہلے اس نے کیا کہا تھا، لفظ طلاق یعنی اس کو جو اختیار دیا تھا اس میں وہ 1 طلاق کا ہی تھا اور اس نے 3 لفظ طلاق کے استعمال کر لیے کیونکہ 3 پیسے 3 روپے اس کے پاس موجود ہی نہیں تھے. اب دوسری صورت میں کیا ہے کہ اس نے کہا تجھے 3 طلاقیں دی. یہ اصل میں طلاق دینے کا ایک طریقہ ہے، اسے یہ مراد نہیں ہے کہ اس نے 3 خرچ کیا، نہیں، یہ طلاق دینے کا ایک طریقہ ہے، یعنی ایسی طلاق جس کے بعد رجوع کی کوئی صورت بھی واقع نہیں رہتی. جبکہ پہلی صورت میں یہ تھا جب اس نے کہا تجھے طلاق ہے، اگر وہ اس کی بیوی ہوتی تو رجوع کی صورت موجود تھی، بیوی نہیں تھی تو اب رجوع نہیں ہے، اب صرف نکاح جدید نئے مہر کے ساتھ تھا. دوسری صورت میں یہ ہے بیوی اگر تھی، اس کو اگر وہ کہتا ہے تجھے 3 طلاقیں دیتا ہوں تو فقہاء احناف ان 3 کو 3 کی طرح ہی شمار کرتے ہیں. تو اس نے کہا میں تجھے 3 طلاق دیتا ہوں تو پھر تینوں اکٹھی، کیونکہ اب یہ علیحدہ علیحدہ اس کے پاس تھی نہیں، 3 اکٹھی ہی تھی جس کو ایک فائنل ڈائیورس یا طلاق مغلظہ کے نام سے جانا جاتا ہے. اگر اس نے اس طرح کے الفاظ استعمال کر لیے 3 والے، تو پھر ایسی صورت میں یہ 3 کی 3 ہی اس پر لاگو ہو جائیں گی اور اکٹھی واقع ہو جائیں گی. اس صورت میں پہلے والا شخص اس عورت کے ساتھ دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ کسی دوسرے شخص سے شادی نہ کر لے اور بعد میں یا تو بیوہ ہو جائے یا مطلقہ ہو جائے، تو ایسی صورت میں پھر وہ شادی کر سکتا ہے. تو دونوں باتوں کے درمیان فرق کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے کہ پہلے میں اس نے ایک ایک کر کے اپنا اختیار استعمال کیا تھا، چونکہ اس کو اختیار تھا ہی ایک کا، اس وجہ سے وہ ایک کے واقع ہوتے ہی وہ بائن ہو جاتی تھی. اب چونکہ اس نے طریقہ کار ہی ایسا استعمال کیا ہے تو
اس طریقہ کار میں اس نے اپنے آپ پر اس کو اس وقت تک کے لیے حرام قرار دے دیا ہے جب تک کہ وہ دوسرے کسی مرد سے شادی کر کے فلا تحل، اب اس وقت تک وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، حتی تنکح زوجا غیرہ، جب تک کہ وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی کر کے یا تو بیوہ ہو جائے یا وہ اسے خود طلاق دے دے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔